السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ سوال ہے کہ ایک جو ہے کیا پرندے یعنی طوطا وغیرہ جو ہے پجڑے میں رکھ کر پال سکتے ہیں اسلام میں، اس کا کیا حکم ہے؟ تو اسلام میں اس کا حکم جواز کا ہے۔ پرندوں کا پالنا جائز ہے، چاہے وہ زینت کے لیے ہوں یا اس طرح سے، بشرطے کہ ان کی غذا انہیں بہم پہنچائی جائے، بھوکے پیاسے نہ مارا جائے۔ چنانچہ صحیحین کی روایت ہے، بخاری 5778 نمبر اور مسلم 2150 نمبر کی یہ روایت ہے کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کے ایک بھائی تھے ماں شریک، جن کو ابو عمیر کہا جاتا تھا۔ ان کے ایک پرندہ تھا جس کا نام نغیر تھا، اس کی وفات ہو گئی، مر گیا وہ پرندہ۔ تو یہ بچہ جو ہے ابو عمیر بہت غمگین ہوا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مذاق کرتے ہوئے کہتے تھے، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر نغیر کیا ہوا؟ تو نغیر یہ چھوٹا سا پرندہ تھا، گوریا کی طرح، اور بعض لوگوں نے کہا بلبل کو کہتے ہیں نغیر۔ تو اس حدیث سے پرندوں کے پالنے پر استدلال کیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نکیر نہیں فرمائی۔ آپ کا نکیر نہ فرمانا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ صحابہ کے یہاں بھی پرندے پالے جاتے تھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے اور اس پر نکیر نہیں فرماتے تھے۔ دیکھیے فتح الباری جلد 10 صفحہ 548۔ چنانچہ شیخ ابن باز رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ پرندوں کو پالنا، جمع کرنا، انہیں پجڑے میں رکھ کر پالنا تاکہ ان سے تسلی ملے، بچے کھیلیں اور اس طرح سے مقاصد کے لیے، کیا پرندوں کا پالنا جائز ہے؟ تو شیخ نے کہا لا حرج فی ذالک اذا عد لها ما یلد من الطعام والشراب، اس میں کوئی حرج نہیں بشرطے کہ کھانا پانی کا صحیح انتظام کرے، کیونکہ اصل اس چیزوں میں اباحت ہے، حلت ہے، اور اس کی حرمت کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ واللہ ولی التوفیق، اللہ توفیق دینا۔ دیکھیے فتاوی علماء البلد الحرام صفحہ 1793، 1793 نمبر صفحہ فتاوی علماء البلد الحرام۔ اور اسی طرح لجنہ دائمہ کے علماء سے جب پوچھا گیا زینت کے پرندوں کو بیچنے کے سلسلے میں، اور اس سے سوال کیا گیا تو کہا زینت کے پرندوں کا بیچنا، جیسے طوطا یا رنگین پرندے، بلبل، یہ اس کی آواز سننے کے لیے تو یہ جو ہے یہ سب جائز ہے، کیونکہ اس کی طرف دیکھنا اور آواز کا سننا یہ مباح اغراض میں سے ہے، اور کوئی شریعت کا کوئی نص ایسا نہیں ہے جس سے اس کے بیچنے یا اس کو پالنے کی حرمت ثابت ہو، بلکہ اس کے برخلاف ایسی دلیلیں ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ان کا پالنا اور رکھنا یہ جائز ہے، بشرطے کہ ان کے کھانے اور پینے کا صحیح انتظام کرے انسان۔ اور اسی میں سے وہ صحیح بخاری کی روایت ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی کہ قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم احسن الناس خلقا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے زیادہ اچھے تھے۔ وکان لی اخ یقال له ابو عمیر، میرا ایک بھائی تھا جس کو ابو عمیر کہتے تھے۔ قال حاسبه قتیما فطیما وکان اذا جاء قال یا ابا عمیر، یعنی دودھ چھوڑ چکا تھا بچہ، تو جب بھی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے تھے کہتے تھے ابو عمیر ما فعل النغیر،
کہ اے ابو عمیر نغیر کیا ہوا؟ نغر کان یلعب بہا، یہ نغیر پرندہ تھا جس سے وہ کہتے میرا بھائی کھیلا کرتا تھا۔ تو نغر یا نغیر جو ہے جو ایک پرندہ ہے، جو ہے ایک قسم کا۔ حافظ حجر کہتے ہیں فتح الباری میں اس حدیث کی شرح کے اندر جو ہے اس حدیث سے جو فوائد مترتب مسائل مستنبط کیے گئے ہیں، ان میں سے یہ ہے کہ چھوٹے بچوں کا پرندوں سے کھیلنا جائز ہے، اور ماں باپ کا اپنے بچے کو اس لیے چھوڑ دینا کہ وہ جو ہے مباح کھلونے سے کھیلے، اور اسی طرح سے معلوم ہوا کہ جو ہے مال کو ان مقاصد کے لیے خرچ کرنا مباح ہے۔ اور اسی طرح یہ دلیل ہے اس بات کی کہ پرندوں کو پجڑوں میں پالنا جائز ہے، اور اسی طرح پرندوں کے پر کو کتر بھی دینا تاکہ بھاگ نہ سکیں، جو ہے کیونکہ ابو عمیر کا جو پرندہ اس سے خالی نہیں تھا، یا تو اس کے پر کترے ہوئے تھے یا پجڑے میں بند رکھا ہو، تو جو کچھ ہو یہ جو ہے اس پہ اس کے جواز کی دلیل ہے۔ حضرت ابو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث بھی دلیل ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دخلت امرأة النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، کہ ایک عورت جہنم میں چلی گئی ایک بلی کی وجہ سے، اس کو باندھ لیا، نہ تو اس کو کھلایا پلایا اور نہ ہی اس کو چھوڑا کہ وہ جا کر جو ہے اپنی روزی تلاش کر سے زمین کے کیڑے مکوڑوں کو کھا کر۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو اس طریقے سے جو ہے جب بلی کو پالنا جائز ہے تو پرندوں کو پالنا بدرجہ اولا جائز ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ فتاوی اللجنہ الدائمہ جلد 13 صفحہ 38 تا 40 پڑھ لیجیے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ